السلام علیکم دوستوں، یہ شہزادہ ناول کا دوسرا پارٹ ہے۔ وہ چپکے چپکے اپنے بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنے لگی اور جیون رام حقہ پیتے پیتے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب سدھا چپکے سے آ کر مگی سے سب بات کہہ دے گی اور بوڑھا جیون رام پہلے تو لال پیلی آنکھیں نکال کر سدھا کو گورے گا، تیری یہ ہمت کہ تو نے ہم سے بالا بالا ہی اپنے لیے بر پسند کر لیا، نکال دوں گا گھر سے اور چٹیا کاٹ کر پھینک دوں گا، ہمارے خاندان کی ناک کٹانے والی۔ پھر وہ مگی کے سمجھانے بجھانے پر خود ہی نرم پڑ جائے گا اور آخر میں حقہ گڑگڑاتے ہوئے پوچھے گا، مگر کون ہے وہ؟ اور اب کوئی بھی ہو، وہ سدھا کے بتاتے ہی جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دے گا۔ 25 برس کی جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں، مگر دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، مگر سدھا نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں انتظار کرتی رہی، مگر وہ جنم جلی، کبھی کچھ منہ سے نہ پھوٹی۔ تھک ہار کے اس کی ماں نے پھر 2-3 بر ڈھونڈے، مگر سدھا نے صاف انکار کر دیا۔ آخری بر جو اس کے باپ نے ڈھونڈا وہ ایک رنڈوے حلوائی کا تھا جس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس روز شفق کے ڈلتے ہوئے سایوں میں گلابی انگلیوں والی مہکتی ہوئی شام میں سدھا نے موتی کو بتایا، وہ لوگ آج میرے لیے ایک بوڑھا حلوائی ڈھونڈ کے لائے تھے۔ پھر موتی نے ہنس کر پوچھا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو نے انکار کیوں کر دیا پگلی؟ شادی کر لیتی تو زندگی بھر آرام سے بیٹھی مٹھائی کھاتی اور تمہیں چھوڑ دیتی۔ سدھا نے پیار بھرے غصے سے موتی کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے بھی تو تم سے شادی نہیں کی۔ موتی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ سدھا اس کے گال کو اپنے گال سے سہلاتے ہوئے بولے، تم میرے پاس تو ہو، شادی سے بھی زیادہ میرے پاس، ہر وقت میری مٹھی میں گویا۔ موتی ہنس کر بولا، ہاں یہ تو صحیح ہے، میں بالکل تمہاری مٹھی میں ہوں، جب چاہو بلا لو۔ شروع میں تو تم ایسے نہ تھے۔ سدھا موتی کی طرف چنچل نگاہوں سے دیکھ کر بولے، شروع میں تو تم بڑی مشکل سے میرے پاس آیا کرتے تھے، شروع میں ایسا پیار بھی تو نہ تھا، اور کسی کے دل کو سمجھتے ہوئے دیر بھی تو لگتی ہے۔ موتی نے سدھا کے کانوں میں سرگوشی کی اور سدھا کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہونے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے موتی کی تیز تیز سانسوں کی آنچ اپنے چہرے پہ محسوس کی اور اپنی گردن اور رخسار پر اس کے بوسے برستے ہوئے محسوس کیے۔ کل کہاں ملو گے؟ جہاں تم کہو۔ لورزین میں؟ او نو، کوٹلے میں گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں کیا گھوڑے خرید کر پالوں گی؟ سدھا ہنسی۔ اولڈ ہال میں ادیبوں کی نمائش ہے۔ نہ بابا، سدھا نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ موتی خاموش ہو گیا۔ پھر سدھا خود ہی بولی، کل پکچر دیکھیں گے، بسنت سنیما میں بہت اچھی پکچر لگی ہے، میں 2 ٹکٹ خرید رکھوں گی، تم ٹھیک 5:45 بجے وہاں پہنچ جانا، ٹکٹ میں خرید لوں گا۔ نہیں، یہ پکچر تو میں دکھاؤں گی، تم کوئی دوسری دکھا دینا۔ میں کب منع کرتی ہوں، مگر بھولنا نہیں، کل شام 5:45 بجے بسنت سنیما کے باہر۔ بسنت سنیما کے باہر بہت بھیڑ تھی۔ سدھا نے 2 ٹکٹ خرید لیے اور اب وہ موتی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاطاً آدھا پاؤ چلگوزے اور 1 چٹانگ کشمش بھی لے لی۔ سنیما دیکھتے دیکھتے کھانے کا اسے ہوکا سا تھا۔ 5:45 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ پچھلے شو کے چھوٹنے کے بعد لوگ چلے گئے، نئے لوگ شو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ موتی نہیں آیا۔ چاروں طرف روشنیاں تھیں، لوگوں کی بھیڑ تھی، کھونچے والوں کی بلند آوازیں تھیں، تانگے، موٹروں اور رکشاؤں کا ہجوم تھا، اور موتی ہجوم کو پسند نہیں کرتا تھا۔
اب وہ اس کی طبیعت سمجھ گئی تھی۔ اسے خاموشی پسند تھی، اندھیرا پسند تھا، تنہائی پسند تھی۔ موتی بے حد حساس اور نفاست پسند تھا۔ 6:15 کے قریب وہ سنیما ہال میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر اپنا رومال رکھ دیا، چلگزوں اور کشمش کے لفافے بھی۔ ہولے ہولے ہال بھر گیا، مگر موتی نہیں آیا۔ جب ہال کی روشنیاں گل ہو گئیں اور پکچر شروع ہو گئی تو سدھا نے موتی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ وہ اندھیرے میں چپکے سے آ کر ساتھ ہی والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ سدھا نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، بڑی راہ دکھاتے ہو۔ سوری، موتی کے لہجے میں بے حد ملامت تھی۔ میں تمہارے لیے چلگزے اور کشمش لائی ہوں، کھاؤ۔ موتی نے کشمش کے چند دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے اور سدھا مسرت کا گہرا سانس لے کر تصویر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب باتیں کرنے کا لمحہ نہ تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ موتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیتی۔ موتی سرگوشی میں کہتا، میرے کندھے پر سر رکھ کر دیکھنے سے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تصویر تو نظر آتی نہ ہوگی۔ وہ تصویر نظر آتی ہے جو اس ہال میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، سدھا نے بڑی گہری مسرت سے کہا۔ آہستہ آہستہ ہر شخص نے تبدیلی محسوس کی۔ سدھا کی میلی میلی آنکھیں اجلی ہوتی گئیں، سینے کا ابھار واضح ہونے لگا، کمر لچکنے لگی اور چال میں کلوں کا مدھر بہاؤ شامل ہوتا گیا۔ وہ دن بدن حسین و دلکش ہوتی گئی۔ اب اس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے ہوتے تھے کم قیمت کے، مگر بے حد عمدہ سلے ہوئے ہوتے تھے۔ سدھا کو یہ توفیق نہ تھی کہ وہ کسی اچھے درزی کے پاس جا سکے، مگر خود ہی اس نے درزی کا کام سیکھ لیا تھا اور بہت کم لڑکیاں کٹائی اور نئی لباس کی تراش اور ڈیزائن میں اس کا مقابلہ کر سکتی تھیں، مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یہ کپڑے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تیار کرتی ہے۔ اس کے دفتر کی جب کوئی دوسری لڑکی اس کے لباس کی تعریف کرتی تو سدھا جٹ کسی مہنگے درزی کا نام بتا دیتی، جہاں صرف امیر ترین فیشنیبل عورتوں کے کپڑے تیار ہوتے تھے اور اس کی دفتر کی لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتیں، اور سدھا سے رشک اور حسد کے ملے جلے انداز میں پوچھتیں، کیسا ہے وہ تیرا؟ گورا ہے، بال گھنگریالے ہیں، ہنستا ہے تو موتی جڑتے ہیں۔ سدھا جواب دیتی، کیا تنخواہ لیتا ہے؟ 1200۔ 1200؟ لڑکیاں چیخ کر پوچھتیں۔ 1200 تو ہماری فرم کے مینیجر کی تنخواہ ہے، وہ بھی ایک فرم میں مینیجر ہے، سدھا جواب دیتی۔ ارے ہمیں دکھائے گی نہیں؟ بس ایک بار دکھا دے، ہم دیکھ تو لیں کیسا ہے تمہارا وہ۔ دکھا بھی دوں گی، کہو تو دفتر میں بلا کے دکھا دوں۔ یہ تو اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، ورنہ سدھا کہاں موتی کو دکھانے والی تھی۔ وہ مر جاتی مگر اپنے موتی کو نہ دکھاتی۔ ان لونڈیوں کا کیا بھروسہ؟ مگر سدھا نے دفتر میں بلانے کی دھمکی اس کامل اعتماد سے دے دی تھی کہ اس کے آگے پوچھنے کی ہمت لڑکیوں کو نہ ہوئی، اور وہ جل کر خاموش رہ گئی۔ سدھا کا بوڑھا باپ کڑ کڑ کر مر گیا، کیونکہ سدھا شادی نہ کرتی تھی اور محلے والے طرح طرح کی چہمگوئیاں کرتے تھے، اور سدھا کا باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ سدھا جوان اور بالغ تھی اور خود مختار بھی تھی۔ اب وہ گھر میں 200 روپے لاتی تھی۔ سدھا کا باپ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اگلے چند سالوں میں سدھا کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ لوگ اپنی اپنی بیویاں لے کر اپنی اپنی ملازمتوں کے ٹھکانوں میں چلے گئے۔ پھر اس کی چھوٹی بہن بوجھے کی بھی شادی ہو گئی۔
پھر اس کی ماں بھی اپنی بڑی بیٹی کے کنوارے پن کے غم میں سلگ سلگ کر مر گئی اور سدھا اس غم میں اکیلی رہ گئی۔ چند ماہ کے بعد اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور سولائنز میں ایک عمدہ مکان کی دوسری منزل میں 2 کمرے لے کر پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی۔ اس کے رہنے کے حصے کا دروازہ الگ سے باہر کھلتا تھا اور اب وہ اپنی نقل و حرکت میں مکمل خود مختار تھی۔ اب وہ 35 برس کی ہو چکی تھی مگر مشکل سے 30 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے سائے ناچتے رہتے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہو گئی تھی۔ وہ اسٹینو بھی ہو گئی تھی۔ اس نے BA بھی کر لیا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی۔ اب وہ خوشحال اور آرام دہ اور سکون آمیز زندگی بسر کر رہی تھی۔ کئی سال سے وہ اپنی مانگ میں سندور بھر رہی تھی اور ماتھے پر سہاگ کی بندیاں سجاتی تھی اور لوگوں کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اور کون اس کا خاوند ہے، مگر لوگ اتنا جانتے تھے کہ کوئی اس کا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شامیں گزارتے ہیں۔ مگر لوگ تو یہاں تک کہتے سنے گئے کہ جو کوئی بھی وہ ہے اس کی اپنی کچھ وجوہ ہے جن کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی، مگر وہ دونوں ہر شام کی تنہائیوں میں ملتے ہیں اور جب دنیا سو جاتی ہے اور جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، جب چاروں طرف نیند غالب آ جاتی ہے، ان غنودگی سے لبریز لمحوں میں کوئی صدا کے یہاں آتا ہے، ہولے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور خاموشی سے اندر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر لوگوں کا خیال یہی تھا۔ وہ سدھا سے کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ سدھا اب ایک سنجیدہ اور باوقار عورت بن چکی تھی اور جس کے ماتھے پر سندور کا یہ بڑا ٹیکا جگمگاتا ہو، اسے کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ شام سدھا کی 40ویں سالگرہ کی شام تھی اور وہ کئی وجہ سے سدھا کو کبھی نہیں بھولتی۔ سدھا موتی کو متھرا روڈ کے جاپانی گارڈن میں لے گئی تھی جس پر باغ کی بجائے کسی خوبصورت منظر کا شبہ ہوتا تھا۔ شفق نے چوٹ کھائی ہوئی عورت کی طرح اپنا منہ چھپا لیا تھا اور رات کی سانولی زلفیں افق پر بکھیر دی تھیں۔ ہولے ہولے تارے نمودار ہونے لگے۔ آج سدھا بہت خاموش تھی۔ موتی بھی چپ چاپ سا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح خوبصورت تھا جیسے جوانی میں تھا۔ اب بھی وہ ہر روز اسی براؤن سوٹ میں آ کر سدھا سے ملتا تھا کہ سدھا کا حکم یہی تھا۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ موتی پر زندگی کے بہاؤ نے اور وقت کے گھاؤ نے زیادہ نشان نہیں چھوڑے، صرف کنپٹیوں پر سفید بال آ گئے ہیں جو اس صورت کو اور بھی باوقار اور وجیہ بناتے تھے۔ اور وہ ایک چھڑی لے کر چلتا تھا جو اس کی 50ویں سالگرہ پر خود سدھا نے اسے تحفے میں دی تھی، ورنہ اس کے علاوہ اس کی صورت شکل میں، کردار اور گفتار میں کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح اتنا حسین، دلکش اور دل نواز تھا کہ اسے دیکھتے ہی سدھا کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھی۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی اسے دیکھ کر سدھا کا دل اتنی زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا جتنا کہ پہلے روز۔ موتی نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد سدھا نے ہولے سے کہا، تم سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی، صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ اب تم یہ کیسے جان سکو گے کہ جس دن تم نے انکار کیا تھا اسی دن سے تم میرے ہو گئے تھے؟ اتنا جاننے کے لیے عورت کا دل چاہیے۔ موتی خاموش رہا۔ بہت دیر کے بعد بولا، آج تو تم 40 سال کی ہو چکی ہو، کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی؟ یہ سن کر سدھا بھی خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر خاموشی رہی کہ موتی کو گمان گزرا کہ کہیں سدھا اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ سدھا
اس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی، سدا ہولے سے بولی، تم سے شادی نہ کر کے میں نے کیا کھویا ہے؟ کیا کوئی شام ایسی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ نہ گزاری ہو؟ سوچو تو، کہاں کہاں ہم نہیں گئے، جہاں جہاں میں نے تمہیں بلایا کیا تم وہاں نہیں پہنچے؟ اور جس وقت بھی بلایا کیا اسی وقت سب کام چھوڑ کر تم نہیں آئے؟ اگر شادی کا نام رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس طویل رفاقت میں میرا تمہارا ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مہربان اور مسکراتے ہوئے پایا۔ سال ہا سال جب میرے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت ہوئی، ان کے لمس کی گرمی میں نے اپنے جسم کے روئی روئی میں محسوس کی۔ تمہارے پھول میرے زلفوں میں رہے، تمہارے بوسے میرے ہونٹوں پر، تمہاری وفا میرے دل میں۔ کیا کوئی عورت محبت میں اس سے زیادہ پا سکتی ہے؟ سدا نے گہری مسرت سے اپنے آپ کو موتی کے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ موتی کے 2 بازو نہیں بلکہ 4 بازو ہیں، مگر شاید 6 بازو ہیں، 8 بازو ہیں، اور وہ اپنے جسم و جان کے رگ و ریشے میں اس کے بازوؤں کو محسوس کر رہی تھی، جو اسے پنچ کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے، اور سدا نے اپنے آپ کو ان کے بازوؤں کے سپرد کر دیا، اور اندر ہی اندر اس طرح کھلتی چلی گئی جیسے چاندنی کے لمس سے کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ جگمگاتے تاروں کے جھرمٹ میں سبز جالروں والے پیڑوں کی اونٹ سے چاند ابھرا آیا تھا، اور اب چاند اس کے بالوں میں تھا، اس کی آنکھوں میں تھا، اس کے ہونٹوں میں تھا، اس کے دل میں تھا، اور لہر در لہر اس کے جوئے خوں میں رواں تھا۔ ہائے میرے موتی چور، میرے موتی چور، میرے میٹھے لڈو، میں تو مر گئی تیرے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سدا نے آنکھیں کھولی تو اس کا پرمسرت غنودگی آمیز چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے ابھی ابھی محبت کی گئی ہے۔ وہ شام، وہ رات سدا کو کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ وہ رات مکمل تھی اور ان دونوں کی زندگیاں مکمل تھیں، جیسے وقت اور عمر، چاند اور آرزو سب ایک ساتھ ایک دائرے میں مکمل ہو جائیں، اور جذبے کی ایک بوند بھی جھلک کر باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ ایسے لمحے کب کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اس کی شدت سے اپنا تاثیر چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید میں اب تک جیا ہی اس لمحے کے لیے تھا۔ شاید کچھ اسی طرح سدا نے اس لمحے میں محسوس کیا، اور پھر کبھی اس طرح محسوس نہ کیا، کیونکہ اس واقعے کے چند دن بعد اس کے دفتر کا مینیجر تبدیل ہو گیا، اور جو مینیجر اس کی جگہ آیا اسے سدا سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بڑا بدصورت تھا، کسی زمانے میں اس کا رنگ گورا ضرور رہا ہوگا، مگر اب تو پرانے تانبے کا سا تھا، اور موٹی ناک پر مسلسل شراب نویسی سے نیلی وریدوں کا جال سا پھیلا تھا، اور سدا کو اپنے نئے مینیجر کی ناک دیکھ کر ہمیشہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ناک نہیں، ایک انجیر ہے جو ابھی باتیں کرتے کرتے اس کے سامنے پھوٹ جائے گا۔ اس کے گال جبڑوں پر لٹک گئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ گڈھے پڑ گئے تھے، سر کے بال اڑ گئے تھے، اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مینڈک کسی کائی بھرے تالاب کے اندر سے بول رہا ہو۔ عجیب سی گھن آتی تھی سدا کو اس سے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب دفتر میں اتنے سال سے کام کرتے کرتے وہ ہیڈ اسٹینو بن چکی تھی، اور اسے دن بھر مینیجر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا، اور اس سے اسے تنہائی کفت ہو جاتی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ کفت اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ اس نے اس بدصورت انسان کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے یہ صورت جانی پہچانی ہو، مگر کہاں ذہن و حافظے پر زور دینے سے بھی اس کی یاد نہ آتی تھی۔ انہیں دیکھا ہوگا اس مرغلے کو کناٹ پیلس میں چکر کاٹتے ہوئے کہیں،
سدا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی، مگر پھر کبھی وہی مینیجر کسی فائل کو خود اٹھا کر سدا کی میز پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ایسی جنبش کرتا کہ سدا کا ذہن بے چین ہو جاتا اور وہ سوچنے لگتی، کون تھا وہ؟ کس سے اس کی یہ حرکت ملتی ہے؟ کیا میرے مرحوم باپ سے؟ میرے کسی بھائی سے؟ جیسے یہ حرکت مجھے کچھ یاد دلاتی ہو، مگر کیا؟ غور کرنے پر بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتے اور پھر اپنا کام کرنے لگتے، مگر دن بھر اس کے دل میں یہ ایک خلش سی ہوتی رہتی۔ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ بڑھ چکی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نئے مینیجر نے سدا کو کسی کام سے روک لیا اور اسے اپنی میز کے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے ایک کینٹ کھول کر اس میں سے ایک گلاس نکالا اور وسکی کی بوتل اور سوڈا، اور پہلا پیک وہ گھٹاگھٹ چڑھا گیا۔ سدا اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ مینیجر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے باز رکھا اور بولا، آج جب تمہاری ترقی کی فائل میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس دفتر میں سب سے پرانی ملازم تم ہو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سدا چپ رہی۔ تمہارا نام سدا ہے نا؟ مینیجر بڑی بے چینی سے بولا۔ سدا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے دن سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، کیا یہ میرا نام بھی نہیں جانتا؟ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے۔ مینیجر دوسرے پیک کا ایک بڑا گھونٹ پی کر بولا، تم وہی سدا ہو نا جس کے باپ کا نام جیون رام ہے؟ سدا بڑی ترش روئی سے بولی، ہاں، میرے باپ کا نام بھی فائل میں لکھا گیا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تقریباً اٹھتے اٹھتے بولے۔ بیٹھو بیٹھو، مینیجر نے پھر اس کی منت کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں۔ وہ غصے سے بولے، تم اپنے باپ کے ساتھ محلہ چندہ میں رہتی تھی نا؟ ہاں، میں ایک روز تمہارے گھر آیا تھا، تمہیں دیکھا بھی تھا، تم سے باتیں بھی کی تھی۔ بوڑھے مینیجر نے سدا سے کہا، اب تم ایک خوبصورت عورت بن چکی ہو، مگر جب تم ایسی نہ تھی، جب تم ایک معمولی سی لڑکی تھی اور میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم سے باتیں بھی کی تھی۔ کب؟ سدا بے چینی سے بولے۔ بوڑھا مینیجر دیر تک سدا کو دیکھتا رہا، آخر آہستہ سے بولا، میں موتی ہوں۔ سدا سناٹے میں آ گئی۔ میں بڑا بد نصیب تھا جو تم سے شادی نہ کی۔ میں تمہیں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکا، سمجھ نہ سکا۔ ان چند لمحوں میں کوئی کیا جان سکتا تھا، کیونکہ ایک صورت جلد کے اندر بھی تو پوشیدہ رہتی ہے۔ میں نوجوان تھا، دولت اور گورے رنگ کا لالچی۔ جو بیوی مجھے ملی وہ دولت بھی لائی تھی اور سفید چمڑا بھی، اور اس کے ساتھ ایک معذور، ایک مغرور، بد مزاج، ظالم اور بے وفا طبیعت بھی لائی تھی۔ چند سالوں ہی میں میرے 5 بچے ہو گئے۔ ان میں سے کتنے میرے تھے میں کہہ نہیں سکتا، مگر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور میں سنتا تھا اور پیتا تھا اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ پھر زہر بیماری کا اور شراب کا اور ناکامی کا اور بے مہری کا میری رگ رگ میں پھیل گیا اور میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور بجھ گیا۔ اب وہ مر چکی ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہ کہوں گا، اور اسے کہوں بھی کیا؟ قصور تو میرا ہے، میری ان آنکھوں کا جو تمہیں پہچان نہ سکیں۔ میری آنکھوں نے ایک ہیرا دیکھا اور پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ کیا تم مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ میری عمر زیادہ نہیں ہے، مجھے تو محبت بھی نہیں ملی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس سے کہے، اب تم آئے ہو بوڑھے بدصورت اور گنجے ہو کر، خوفناک بیماریوں کا شکار۔ اب تم مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو، مگر میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہیں دے دی اور تمہیں معلوم تک نہ ہوا کہ میں نے اپنی ساری جوانی تمہارے تصور میں کھو دی اور زندگی کی ہر بہار تمہارے خیال میں گنوا دی۔
اور شباب کی ہر مچلتی ہوئی آرزو تمہاری ایک نگاہ کے لیے لٹا دی۔ زندگی بھر میں سڑکوں پر اکیلی چلتی رہی، تمہارے سائے کے ساتھ، اندھیرے پارکوں میں بیٹھی رہی تمہارے تصور کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے تم سے ساڑیوں کے تحفے لیے، تمہارا زیور پہنا، اپنی محنت کا خون کر کے سنیما دیکھا، اور اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھ کر میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، اور میری کوکھ کے بچے مجھے دور ہی دور سے بلاتے رہے اور میں کسی کے پاس نہ گئی۔ تمہارے خیال کو ہرزجاں بنائے ہوئے اپنے کنوارے پن کے 40 سال آنکھیں، کان اور ہونٹ بند کر کے تمہارے آرزو میں بتا دیے تھے۔ میں کتنی خوش تھی، کتنی مگن تھی۔ میں نے تو تم سے کبھی کچھ نہ مانگا، نہ شادی کا پھیرا، نہ سہاگ کی رات، نہ بچے کا تبسم، بس صرف ایک تصور، ایک جھلک، ایک عکس رخ یار ہی تم سے مستعار لیا تھا، اور تم آج اسے بھی جہنم کی چتا میں جلانے کے لیے میرے شہر میں چلے آئے ہو۔ مگر سدھا موتی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب موتی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غصے سے جھنجھلا گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ موتی اسے بلاتا ہی رہا۔ وہ بھاگ کر سڑک پر جا پہنچی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مگر پھر بھی بجلی کی بتیوں کی اتنی روشنی تھی کہ لوگ اس کے آنسو دیکھ لیتے، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آصف علی پارک کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ پارک کے اندر جا کر کسی پیڑ کے تنے سے سر ٹیک کر بیٹھ جائے، مگر پھر اس نے سوچا، بے سود ہے، سب بے سود ہے۔ میرے خیالوں کا شہزادہ اب وہاں نہ آئے گا، اب وہ کبھی میرے پاس نہ آئے گا۔ جب وہ یہ کچھ سوچ رہی تھی تو اس نے اپنی مانگ کا سندور مٹا ڈالا اور سہاگ کی بندیاں کھرچ لی اور پارک کی ریلنگ پر اپنی ساری چوڑیاں توڑ ڈالی، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ ساری عمر کے لیے بیوہ ہو چکی ہے۔ ہے گائز، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔